أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور آیت نمبر 47 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ 5 یا 6 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے اس وقت۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر ہم ایمان لے آئے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر گیا یعنی منہ موڑا، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ نہیں ہیں ایمان والے، یعنی وہ نہیں ہیں مؤمنین۔ یہاں سے جو ذکر ہے یہ ہے منافقین کا۔ منافقین جو تھے جنہوں نے صدق کے دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اب یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، ان کے کردار کو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ 2 جز ہیں اس کے، ایک تو ہے ایمان لانا یعنی زبان سے ماننا، اقرار کرنا، دوسرا حصہ اس کا تھا وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر فرمایا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، یعنی انہوں نے منہ پھیرا، وہ اطاعت نہیں کی، انہوں نے زبان سے تو بولا لیکن اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بھی زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اطاعت کس کی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں خود جان لینا چاہیے۔ ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یا رسم و رواج کی اطاعت کرتے ہیں، کسی اور حاکم کی، کسی اور سربراہ کی، کسی اور شخص کی، کسی اور گروہ کی؟ یہاں بار بار ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اب بھی موقع ہے ہم سب کے لیے۔ وَإِذَا دُعُوا، اور اذا جب دعو، وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب وہ بلائے جاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، اذا، تو ناگہاں یعنی اچانک، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، معرضون، جو منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بشر نام تھا اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ۔ جب ان کا آپس میں کچھ جھگڑا چل رہا تھا تو یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں، ہم چلیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد کے پاس چلیں گے، وہ تو رسول مانتا نہیں تھا یہودی، محمد کے پاس چلیں گے۔ تو اس نے اعراض کیا، یعنی اس نے منہ پھیرا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، کہا اس کے پاس چلیں گے، کیونکہ یہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جب ہم محمد کی عدالت میں جائیں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے، وہ میرے خلاف جائے گا، کیونکہ یہ خود برسر حق نہیں تھا، یہ منافق تھا، یہ غلطی پر تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں،
ہم جائیں گے کعب بن اشرف کے پاس۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف اس کے لیے نہیں، تا قیام قیامت جس کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ یہ چاہے کہ نہیں، اسلامی عدالت میں نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق نہیں، بلکہ کسی اور قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، جہاں میری خواہش کے مطابق فیصلہ ہو بس وہیں ہم جائیں گے۔ تو یہ کلیئر بات ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ایمان لے آئے ہیں۔ جہاں ان کی خواہش پوری ہوتی ہے وہاں وہ فیصلہ کرنے جاتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ چلو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول کے پاس جانا گویا اللہ کے پاس جانا ہے، رسول کا فیصلہ گویا اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جانا، رسول کے پاس تو جانا تھا تو اسے کہا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جانا۔ اس سے واضح ہوا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو ایک فریق ان میں ایسا ہے جو فوراً کہہ دیتا ہے، اچانک کہہ دیتا ہے کہ نہیں وہاں نہیں جائیں گے، فلاں جائیں گے، اس نے اعراض کیا۔ پھر ساتھ ہی ایک اور بات، ان کے دل کے چور کو پکڑا اور ایک اور ان کی خامی کو باہر نکالا، وَإِن يَكُن، و اور ان اگر، یکن ہو، لَهُمُ الْحَقُّ، ان کے لیے حق، یعنی اگر حق ان کی طرف ہو، یعنی کسی وقت اگر وہ حق پر ہوں، وہ مظلوم ہو، کسی اور نے ان پر ظلم کیا ہو، تو اس وقت کیا کہتے ہیں، یا تو اس وقت وہ آتے ہیں الیہ رسول کی طرف، مذعنین گردن جھکائے ہوئے، یعنی بڑے ہی اطاعت کیش بن کر، وفا شعار بن کر کہ چلو اصل فیصلہ تو رسول ہی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہی انصاف ملتا ہے، ہمیں تو پورا یقین ہے، چلو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ کب؟ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے خلاف ظلم ہوا ہے اور رسول ضرور حق کا فیصلہ کریں گے، اس میں ہمارا بھلا ہے۔ یہ آج بھی ہم دیکھیں گے ہمارے اندر بھی یہ بہت زیادہ رچی بسی یہ بات ہے، جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرعی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ چلو جی ہم کریں گے فیصلہ، قرآنی فیصلہ ہم کریں گے، چلو فلاں مسجد کمیٹی کے پاس، فلاں امام صاحب کے پاس، فلاں قاضی صاحب کے پاس، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں ہم عدالت میں جائیں گے فلاں جگہ، کیونکہ وہاں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کلیئر بات ہے، واضح بات ہے کہ ان کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر نہیں، بلکہ ان کا ایمان اپنی خواہشات پر، وہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں، وہ اپنی خواہشات کے امتی ہیں، اپنے رسول کے امتی نہیں ہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار بندہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو سے پورا یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اس میں میرا فائدہ ہے، بظاہر مجھے دکھ رہا ہو کہ اس میں مجھے نقصان ہو رہا ہے، مجھے کہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، میری زمین جا رہی ہے یا میرا پیسہ جا رہا ہے، یا میں 10 آدمی کے سامنے جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں، کمزور ثابت ہو رہا ہوں، لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ دل سے قبول کرتا ہے، اس میں اس کا بھلا ہوتا ہے، فوری طور اسے دکھائی کچھ بھی دے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی پورا بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان میں ہی میرا بھلا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، امیر تابو یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں،
ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ تین وجہیں بیان کی، یعنی تین ہی وجوہات کی بنا پہ یہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس نہیں جائیں گے، کسی اور کے پاس جائیں گے۔ پہلی وجہ، یا تو ان کے دل میں مرض ہوگا، یعنی نفاق کا مرض، یہ منافق ہوں گے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، انہوں نے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بظاہر اسلام قبول کیا ہوگا، یہ دل سے یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ منافق ہے۔ یا پھر دوسری چیز، امیر تابو، یعنی ایمان تو انہوں نے لایا ہے لیکن شک ہے ابھی انہیں۔ شک کیا ہے کہ واقعی اللہ، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں ہے، کیا واقعی آخرت برپا ہونے والی ہے کہ یا یہ ایسا ہی افسانہ ہے۔ یعنی ایمان لانے کے باوجود کچھ شک میں ہے، وہ تردد میں ہے، وہ پختہ یقین نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان تو لایا انہوں نے لیکن انہیں خوف ہے اس بات کا کہ ان یحیف، حافہ یحیف عربی میں کہتے ہیں عدالت کے ظلم کو، یعنی عدالت کے ذریعے اگر کسی پہ ظلم کیا جائے، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پر ظلم کریں گے، یعنی ان کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے، تین چیزوں میں ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ان پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، اولئک، یہی لوگ جو ہیں، ہم الظالمون، یہی ظالم ہیں، یعنی یہ دھوکے باز ہیں، یہ مسلمانوں کا سا بحث بنا کر مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے وہاں کے کچھ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل میں ان کا کہ ایمان نہیں ہے۔ جہاں انہیں کچھ لگتا ہے نقصان ہونے والا ہے، وہاں یہ اس نقصان کو اٹھانے والے تیار نہیں، اس نقصان کے اٹھانے کے لیے وہاں یہ پختہ بن جاتے ہیں۔ جو ایک دنیا پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے، جس قسم کی اس کی سوچ ہوتی ہے وہ وہی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ انما، اب یہ منافقین کی بات تھی کہ منافقین کا یہ کردار ہے، یہ ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھے آئینہ رکھا ہمارے سامنے کہ اپنے آپ کو دیکھو، کیا یہ چیزیں آپ کے اندر تو نہیں ہیں؟ اور اب ایمان والوں کا آئینہ رکھنے جا رہے ہیں کہ پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرو، وہ والے ہو یا یہ والے ہو، اپنی تصویر کو ٹھیک طرح سے دیکھو۔ پہلے والے آئینے میں بھی پہلے منافقین کا آئینہ رکھا، ان کا کردار رکھا، اب مومنین کا کردار رکھا جا رہا ہے۔ انما کان قول المؤمنین، اس کے سوا بے شک مومنوں کا قول، مومنوں کی بات ہوتی ہے کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف، ان کے فیصلے کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ یہ مومنوں کا ہے۔ ہر صورت میں بغیر یہ دیکھے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا ان کے برخلاف ہونے جا رہا ہے، فوراً وہ کہہ دیتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ بظاہر نقصان ہی ہمیں اٹھانا پڑے لیکن یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے رسول کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ بار بار اپنے آج اس آئینے کے سامنے ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں، کیا ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ جو بھی فیصلہ اللہ نے کیا، جو بھی فیصلہ رسول نے کیا، کیا ہم نے سمعنا واطعنا کیا کہ ہمیں کچھ نقصان لگتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا سود حرام ہے، ہم گھبرائے تو نہیں ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے، ہم نے کہا نہیں چلے گا، ابھی تو چلے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا بہنوں کا حق تمہارے مال میں ہے، ان کی وراثت جو ہے ان کو ملتی ہے، 3 کنال تمہارے پاس زمین ہے، 2 رکھو، 1 تمہاری بہن کا حق ہے۔ بظاہر تمہیں لگے، دکھے کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں، میں اس میں وضاحت نہیں جاؤں گا اس وقت۔ فرمایا کہ
کہ دیکھو مومنین کی زندگی اگر تم نے دیکھنی ہے، مومنوں کی تصویر دیکھنی ہے، اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کرو کہ مومنوں سے جب کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یہ میرے فلاں کا حق ہے، یہ ادا ہو گیا، یہ فلاں کا حق ہے، یہ میں نہیں لے سکتا، یہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ہم فلاح پانے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان کو فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اوپر جو منافقین کا تذکرہ ہوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ خود فیصلہ کریں گے، ہم اللہ بچائے کہیں ظالم تو نہیں، اللہ کرے کہ ہم مفلحون میں ہوں۔ اب یہ آیت ایک اور ہے چھوٹی سی، ہم یہاں پہ ختم کریں گے، آیت نمبر 52 تک۔ ہم فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، شارٹ میں اب بتا دیا، یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں پوری سمجھے اسلام اس کوزے میں سمندر کو بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو ڈریں اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور جو پرہیزگاری اختیار کرے، بچے نافرمانی سے۔ اصل میں یہ تھا وَيَتَّقِيهِ، لیکن روانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قسم کی ہوتی ہے اس میں عربی میں وَيَتَّقْهِ، اور پرہیزگاری اس نے اختیار کی، بچا وہ نافرمانی سے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے۔ فائزون، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس ساری آیات اہم ہے لیکن یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک شخص کو جو روم کا تھا، ایک دہقان تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ اس کو دیکھا وہاں پہ، اس نے کہا مجھے پڑھاؤ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اسلام قبول کیا اس نے۔ تو فاروق اعظم نے دیکھا بھئی کیا بات ہے، تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو، تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ اس نے کہا میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے زبور پڑھی، اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ اور صحائف بھی پڑھے، تو جو میں نے ان میں سمجھا، اسلام کی جو تصویر میرے سامنے آئی، وہ آپ کے اس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت میں پورا اس کا خلاصہ ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس شخص نے یہ آیت پڑھی، یہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پھر انہیں اس کی وضاحت بھی خود کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں کیا ہے، کہا ذرا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا اللہ کا ارشاد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس میں سارے فرائض آ گئے، وَرَسُولِهِ، جس نے اطاعت کی اس کے رسول کی، اس میں ساری سنن آ گئی، مکمل سنت، وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک یعنی پچھلی زندگی میں جتنے مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں ان پر مجھے ڈر ہے کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے، اس کے لیے خشیت ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، وہ ڈرا۔ کہ اس میں پچھلی زندگی کی خطاؤں کا ذکر ہے، اس پر اسے ڈر ہے۔ وَيَتَّقْهِ، اور اس میں کیا ہے، آئندہ کے لیے اس نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، یعنی نافرمانی سے پرہیز کرے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ اس میں پوری زندگی آ جائے۔ اور پھر ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ یہی لوگ فائزون ہیں۔ اور فائز کا مطلب ہے اس نے بتا دیا، الفائز من نجا من النار وادخل الجنہ، اور فائز وہ ہے جو آگ سے بچ گیا، جس نے آگ سے نجات پائی اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کہا مجھے اس آیت نے متاثر کیا، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے وہ کلمہ پڑھا۔ دیکھیں کس انداز سے سوچتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے یہ غیر ہیں،
ایک ہی بار اس نے اس آیت کو سنا اور پورا اس نے مطالعہ کیا تھا، کہا میں نے بہت پڑھا ہے، اتار دیا اپنے سینے میں تورات کو، انجیل کو، زبور کو، اچھی طرح سے میں نے پڑھا، پھر میں نے دیکھا ان سب تینوں کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی توفنا مسلمین، اللہم ارزقنا اتباع سید المرسلین، اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسلین، وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام